أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 13 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے راہ دین پر مستقیم رہی. اور وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ بھی مستقیم رہو. اللہ کے حکم دیا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہ نبی کو بھی پوری امت کو حکم دے رہے ان کے ذریعے سے. اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں. اور دین سے ذرا برابر بھی باہر نہ نکلو. ولا تتقوا, ذرا بھی باہر نہ نکلو, حد سے نہ بڑھو. بے شک تم جو بھی اعمال کرو اللہ اس کو دے گا. اور تم ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی مت جھکو. تم ظالم لوگ ذرا بھی مت جھکو ورنہ دوزخ کی آگ تم کو پکڑ لی. اور اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی تمہیں اور مدد کرنے والا ہوگا. اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کہیں اور سے تم کو مدد مل سکے. تو بہت عظیم الشان آیتیں ہیں, پورے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. تو ایک بات کی جو ہے ہمارے حضرت کے بارے میں جو ہے ہم وہ یہاں عقل کو آئے تھے تو ہم جانا چاہ رہے تھے 25 جنوری. تو بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے 25 جنوری کے بعد جو ہے 3 دن وہاں بمبئی میں رہتے بول کے معلوم ہوا. تو بمبئی کا ہم لوگ ریزرو کرائے تھے 5-6 آدمی ہم لوگ جانے والے چیک کر رہے تھے. تو بعد میں جس دن ہم جانا چاہ رہے تھے اچانک میں پوچھا نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں. نہیں بھائی پروگرام ہمارا ایسا ہوا ہے رات کو 9 بج کے صبح فلائٹ ہے ہماری, تو اس لیے وہ کینسل کرنا پڑا. اب اس کے بعد فروری کا مہینہ دیکھنا سردیاں بہت سخت سردی رہتی ہے ادھر, یو پی وغیرہ میں تو نہیں, ادھر سے زیادہ سردی سخت ہوتی ہے. اس لیے میں تو میں نہیں سوچا کہ جو ہے اس کے دن فروری میں سفر کروں. تو مارچ کے میں جو ہے آب و ہوا جو ہے وہاں کی بہت معتدل رہتی ہے. اپریل بہت سخت گرم ہے. اپریل مئی جون سب ایک سے سخت باہر نکل سکتے نہیں آدمی, ایسی سخت عادی ہو گئے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے مارچ میں جانا کر سوچا. تو فون کرنے کے بعد پتہ چلا فروری کا مہینہ گزرنے کے بعد میں فون کیا تو انہوں بولے 15 تاریخ کو حضرت جو ہے عمرہ جا رہے ہیں, اس سے پہلے آؤ. اس سے پہلے آنا تو بولو کیا بھائی کیسے ریزرو کرتے ہیں تم, یہ ریزرویشن نہیں پوچھو نا. کچھ لوگوں کو تیار کر کے لے جانا کچھ بھی نہیں ریزرویشن کیا کرنا کر کے. پھر جو ہمارے اور ایک دوست وہاں ہیں پونا میں, ان کو بولا تو جو ہے نہیں میں دیکھتا ہوں بول کے انہوں نے وہ ریزرو کیا ہے ویٹنگ میں. ویٹنگ ہے ابھی 8 دن ہے ویٹنگ. 16 تاریخ کو کرا رہے ہیں ہم کو جو ہے جانا ہے جو ہے 5 تاریخ کو 4 تاریخ کو 4 تاریخ کو وہ مل جاتا. تو نمبر 1 اور 2 آیا لیکن نہیں ملا. 1 اور 2 ویٹنگ تھا ہمارا. تو جس دن گیا اس دن سے روز تتکال دیکھتے رہے تو تتکال بھی نہیں مل رہا. اب بولے تتکال نہیں ملتا, بالکل صحیح ہے تتکال نہیں ملتا. وہ سب بک پھر اندر ہی. تو کیا کرنا بھائی, تو انہوں ایسے پریشان ہو گئے بلکہ پشیمان ہونے لگے. میں بولا پشیمان ہونے میں پریشان ہوا تو آنے تو کیا کر سکتے. اس کے بعد اے سی کا بھی ریزرو کرا ہے. اے سی کا ریزرو 1-2 آیا مگر ملا نہیں. اب کیا کرنا ہوا تتکال ایک ملا. تو گزشتہ جو ہے جمعرات کو جا کے وہاں رہے ہم. تو اتفاق کے حضرت جو ہے دلی جا رہے تھے اسی رات, وہاں انسر کر رہے تھے. اور آپ آ گئے تو آپ کو لے جاؤ دلی کو بولے. اب کیا کرنا, ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی. میں آپ کو دلی جانا چاہ رہا تھا, کیا کروں. آپ جو ہے آئی نہیں اسٹیشن پر, ان کی گاڑی برابر 9 بجے چھٹی, ہماری گاڑی 10 بجے پہنچی. ایک دن تھے دوسرے دن پھر آ گیا. آتے ہی پہلے ہم سے ملاقات کی. پھر جو ہے بتایا کہ ایسا سب لوگ جو ہے ہمارے کرناٹک کے لوگ آپ کو جو ہے آنے کے لیے کریں تو مجھے جو ہے نمائندہ بنا کے بھیجے ہیں. ارے ایسا کیا بھائی, ایسا بھیجے ہیں. اچھا میں کب جب بولے آتا ہوں. تو کب میں بولے کہ رمضان سے پہلے آؤ, بس آپ کی طبیعت اور صحت دیکھ کر رمضان سے پہلے جب بھی ہو دورہ کب. یہ ہمارے سفر کی چھوٹی سی رپورٹ ہے. تفصیل حضرت سے بات چیت ہے وہ. اب وہ لوگ حضرت کو اچھا دین سے بہت اچھا حضرت واقف ہیں. اور رات دن اسی میں رہنا, پیدائش اسی میں بھی, پروان اسی میں چڑھے, وہی کام کرتے رہے. سب اونچ نیچ کیا ہے سب معلوم ہے. کون آدمی کیا ہے, کون کیسا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اندر کس طرح سے لوگ اس طرح غلط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ سب تفصیلات ہیں حضرت کی. تو جو بہرحال وہ ہمارے دل سے بات کرتے ہیں ہم سے.
हजरत समझ रहे कौन दिन को समझ रहा है कौन नहीं समझ, साफ साफ बोल दी कि गुजरात वाले क्या समझते दिन, साफ बोल दिया हजरत। उर्दू आती नहीं, क्या समझेगी हमारी बात बोले? अरे वो आदमी हमारी बात समझता है, वो कुछ समझता नहीं है बात, साफ साफ मालूम है। तो कौन बात समझता है, कौन नहीं समझ रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, हजरत को खूब मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से बहुत खुश हुए, बोला कि चल लोग आते रहते हैं, बाहर से भी आते रहते हैं, मुख्तलिफ बाजू के हमारे जो ताल्लुक़ हैं, बागलकोट है फलां। अरे ऐसी बात है क्या भाई, बहुत खुश हुई यार, खानखा है, बहुत खुश हुई। जब बोले जब आता हूँ मैं तो वही बोले कि आपकी सेहत वो देख कर जो है। तो फिर यहाँ एक मकाम पर आना नहीं, यहाँ है बाद गुलबर्गा जाना है, हुबली जाना है, और बल्लारी जाना है, और बेंगलुरु का भी प्रोग्राम उनके जहन में है। तो ये सब प्रोग्राम हैं, वो एक दिन में आके जाने का प्रोग्राम नहीं होता, तकरीबन कम से कम 10-15 दिन का प्रोग्राम होता है, 10-15 दिन प्रोग्राम। तो वहाँ जो इदारे चले उनके 3 मदरसे चले हुए हैं, मदरसे खानखा, लोग रोज़ लोग आते हैं, कोई दिन छूटता नहीं, बस लोग आते रहते हैं। और हर एक से हजरत बहुत नरमी से प्यार से मिलते हैं ना, वो एक ऐसा नक्श बढ़ जम जाता है कि कोई आदमी जो है रहना ही चाहता वहाँ, ऐसा झड़क पड़प करना वो करना, ऐसा दूसरे मकामात पर था। मुझे मौलाना अबरुल्लाह साहब के पास थे, वहाँ तो ऐसी स्ट्रिक्ट ये थी, विजिलेंस बोलते हैं, विजिलेंस क्यों है कैसा है, सब नीचे से ऊपर देख लेना, ऐसा मुश्किल था। सिर्फ सुनने आए और सुनने जाओ, बैठ होने आए नीचे से ऊपर देख, पैजामा कैसा है, दाढ़ी कैसी है, फलां है, ये है, ये बहुत इसकी चौकसी बोलते हैं ना, वो हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल हजरत के पास नरमी रहने की वजह से और हर एक साथ प्यार मोहब्बत से बात करते ना, तो इतना ये हो जाता कि लोग आते रहते। जिस दिन हम गए गुजरात के 5-6 आदमी थे, हम उतरते ही सुबह हमारे साथ थे, नहीं आज हम 11-9 बजे चले गए। फिर उसके बाद बिहार के आदमी आ गए, उसके बाद बांग्लादेश के आदमी, अरे कौन आ रहा है जा रहा है। अल्लाह ताला निज़ाम चला हुआ है, कोई क्या बोल सकता है, कहाँ का सोर्स है, न गवर्नमेंट के सोर्स है ना, लोग बस अल्लाह ही चला रहा है। तो सबसे उसी की बात यह है कि जो है हमारे हजरत हमसे खुश है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा जो है कभी कभी वो हो जाता है, पहले पछताने हजरत एक आदमी को हजरत ने ये किया, इजाज़त दी है, और वो आदमी जो है बाद में मालूम कि बिदअती निकला। क्या करूँ भाई, बिदअत निकला, मुझे मालूम नहीं था। अब उसके सब चंद दिन रहने के बाद देखे हालात अच्छे हैं, समझ के दे दिया, वो बिदअत में मुब्तला है। तो मैं बताएं हम भी बिदअती लोग हैं, हजरत क्या करना, मैं क्या करना भाई, बस कभी बिदअतें कितनी चली हुई, हमारे मस्जिदों के अंदर बिदअतें चली हुई, बिदअतें करा रहा है आदमी, करना तो अलग करा रहा है, इमाम बन के बिदअती करा रहा है, क्या करेंगे बताओ। ये लोगों को क्या मालूम बिदअत क्या है, मालूम कब छोड़ेगा, कुछ तो पॉइंट है, कब छोड़ने वाले बताओ, कब लोगों को बताएंगे बिदअत है, फौरन द स्पॉट आपको मालूम है छोड़ दो बिदअत है, बस ऐलान कर दो। आपको सुनने से मोहब्बत नहीं है, आपको सुनने से मोहब्बत है कि नहीं है, बताइए क्यों कर रहे हैं आप। तो अब आज आए थे, आप देखो वला ज़ल्मु ज़ालिम, जरा भी झुकाव मत हो, तुम्हारा करना तो लग रहा है, तुम्हारा झुका हो गया तो तुम दोस्त क्या लपेट लेंगे मालूम है। तो बुराई काम करते हुए बुराई का एहसास मिट जाता है, खुद बने मुब्तला हो जाता है। ये उसका जो है नफ्सियाती पहलू इस तरह अंदर से, रूहानी पहलू इस तरह से। बुरे काम को आपने नहीं रोका, खुद करने लगे तो अरे खुद करने लगे तो 10 लोग आपकी पूरे लोग करेंगे, आप जो बिदअत कर रहे हैं सबको करा रहे हैं, बिदअत करने के लिए करा रहे हैं। तो बहरहाल हजरत की जो है बहुत सारी रात दिन कब सोते हैं क्या है पता नहीं, जो लोग आता है उससे मिलना ही उनका वो है, कभी किसी को इनकार नहीं करते। एक साहब जो है हमारे वहाँ उसमें हैं जोगवाड़ शेखुल हदीस हैं, तो हजरत की 2 जो हम नसीहतें हैं, 2 छोटी छोटी किताबें लिखी, इंशाल्लाह एक पर सुनाऊंगा हजरत की क्या नसीहत। तो आज जो आयत हमने इंतखाब की है, और आपको मालूम है कि खानका से जिक्र करके उस लोग समझते हैं खानका क्या है, खानका क्या है, खामखा समझ लिया लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी उस लोगों पर तनकीद वो नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ आप जानते हैं सही अक़ीदा क्या है, इसकी बाकायदा जो है हमने है तालीम दी है, सही अक़ीदा क्या है, पूरा रमज़ान हमने अक़ीदी किताब को सुनाई, अभी दरमियान में आती रहती बात। फिर दीन का जामे तस्वुर क्या है, जी दीन का जो है एक इंसान का जिस्म है, भाई आप सिर्फ हार्ट के बारे में बोले, भाई आँख के बारे में मिलत कैसा, ब्रेन के बारे में मिलत कैसा है, लीवर के बारे में, तो इंसान दीन जो है मुकम्मल जिस्म की तरह है, और जो कलिमा है ईमान है वो रूह की तरह। जी आवाज जरा। तो यहाँ हम आपके सामने दीन का मुकम्मल तस्वीर क्या है वो पेश कर, दीन मुकम्मल क्या है एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि जिसको जो इंपॉर्टेंस है ना वो इंपॉर्टेंस दो, किसी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हुई किसी कम कर दिया ना वो दिन में गड़बड़ा जाएगी। तो आप सुना है आवाज़ आ रही कि ख़वातीन को, तो किसी चीज़ को जो उतनी अहमियत नहीं है उतनी अहमियत देने से दिन में बिगाड़ आता है, किसी की अहमियत घटाने से भी जो है
دین میں بگاڑا تھا. اب وہی آیتیں میں نے تلاوت کی آپ کو سناؤں گا میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہمارے حضرت کی خام خصوصیت جو ہے وہ کتاب آپ نے سنائی میں نے, کیا ہے, دینی اداروں اور جماعتوں کی ذمہ داری. تو اتنا بیلنس لکھا ہے, میں بولا بہت بیلنس آپ نے لکھی, تو بہت خوش ہو گیا حضرت. ہم نے مجلس سنائی, ارے آپ سنائے کیا ابھی کتاب کا؟ سنا ہے, کسی کا نام لے کے دیکھو, کسی کا نام لیا نہیں, کیا نہیں, یہ جو ہے ذمہ داری ہماری ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہو رہی, کسی کا نام نہیں لیا حضرت. معلوم. اب یہ بعض وقت جو ہے لوگ جو ہے کیا اس کو لکھ کے جان چھوڑ کر پھینک دیتے ہیں, یہ غلط بات. تمام ہی جماعتیں, جمیعت العلماء ہے, جماعت اسلامی ہے, تبلیغی جماعت ہے, اور جو ہے جتنے جماعتیں ادارے کام کر رہے تمام اداروں کو جو ہے نصیحتیں ہیں, اور وہ پھر اپنی زبان میں نہیں, جو بڑے بڑے اکابر ہیں ان کی کتابوں سے لکھا ہے. کون کون ابھی بچی شاید 1-2 کتابیں یہ کیسا ہوتا. ندوا کے جو شیخ التفسیر ہیں مولانا برہان الدین صاحب شملی دامت برکاتہ, بہت ضعیف ہو گئے, انہوں نے لکھا ہے اس میں تقریض, تو کتاب پر جو یہ لکھا ہے تبصرہ لکھا ہے, تو کہا ہے کہ جو ہے 1 صدی سے لے کے 14ویں صدی تک جو نصیحتیں ہیں سب اس کے اندر آ گئی کتاب کے اندر. اب اتنا نصیحتیں جمع کرنے کے لیے کیا مطالعہ کرنا ہوگا دیکھتے ہیں, چن چن کے ابھی بھی کام چلا, رات دن بس پڑھنے کا. اور لوگ جاتے فوراً ذرا پردہ ڈال دیے, پھر وہ کتاب منگائی, یہ کتاب منگائی, وہ جو وہاں کے مدرس ہیں ان کو بلا کے یہ لکھو, یہ اس سے لکھو, کیا لکھیں سناؤ ادھر مجھے, بس رات دن کتابیں لکھنے کا بھی کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ کی بہت عظیم شخصیت ہیں. اب جو ہے ہم مجبور نہیں کر, 2 مرتبہ ایسا ہوا گلبرگہ آئے تھے, اب پتہ نہیں تاریخ تو ہے میرے پاس, جی آئے تھے. تو گلبرگہ سے یہاں آنے والے تھے, پروگرام تھا جے پور. تو وہ اب جو ہے ان کی سب بہت ساری بیماریاں ہیں نا, اس میں کولیسٹرول ایک ہے, کولیسٹرول, اور جو ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے وہ ایسپرین دیتے ہیں نا, ڈسپرین, اب بہت لوگ معلوم ہوگا ڈسپرین خون کو پتلا کرتی ہے. اب خون اتنا پتلا ہو گیا کہ جو ہے پیخانے سے خون نکلنے لگا. جہاں اچانک فون کیا رات کو, ایسا سے خون نکل رہا ہے, اس لیے ڈاکٹر کہیں جانے کے لیے منع کر رہا ہے. اب صبح پروگرام ہے, صبح کی نماز کے بعد مجھے پروگرام میں ختم ہے, ایسا ہو رہا ہے تو نہیں بھی چھوڑ دیجیے. بیٹھے بیٹھے سب خون نکلتا تھا. وہ ایک پروگرام کینسل ہو گیا, بیجاپور کا پروگرام. دوسرا پروگرام کینسل ہوا, ہبلی میں گئے تھے, وہاں ہارٹ کا پرابلم رکھا ہوا تو ایڈمٹ کرے تھے. 2 پروگرام یہاں کے بیجاپور کے کینسل ہوئے. اب کیا کر سکتے ہیں ہم. خیر, تو آج جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, فاستقم کما امرت, جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے آپ سیدھے چلے جائیے, سیدھے چلتے رہیے. ومن تاب معک, اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی. دیکھیے دین کا راستہ شروع ہوتا ہے توبہ سے, تو اس لیے ہم توبہ کراتے ہیں آپ کو. بیعت کرتے کیا ہیں لوگ, بیعت کہیں کی بیعت ہے, صحابہ کے بول رہے ہیں کیا سب بیعت کیا, مسجد میں بیعت لے رہی جو کیا گناہ کام کریں مسجد میں. ایک ذمہ دار بول رہا ہوگا, ایک عام آدمی والا ہے, اس کو بیعت گیت کیا معلوم نہیں, چھوڑ جانے کیا لگے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے بیعت ثابت ہے, آپ کو معلوم ہے نہیں, سنایا تھا میں حضرت کی کتاب سے, اور یہاں بھی شاید ہے, پتہ نہیں. فَعَلَمْ أَنَّ الْبَيْتُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ, جان لو کہ بیعت سنت ہے, واجب نہیں, فرض نہیں ہے. تو اللہ کے وسلم جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تم مجھ سے بیعت کرو, کس بات, تو یہ ساری چیزوں سے اللہ کے رسول نے بیعت لی. صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث. تو صحابہ کرام جو تھے تم سے مجھے بیعت کرو, آپ نے اللہ کے بیعت لی ان سے. اس کے بعد جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت, تمام صحابہ کرام نے بیعت. بیعت ایک تو جو ہے کہ خلافت کی بیعت تھی, دوسری اطاعت کرنے کی بیعت تھی. بیعت خلافت اور بیعت اطاعت. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر سے بیعت, پھر عثمان رضی اللہ عنہ, علی سے بیعت. ایک دم علی سے لوگ لیا کہ علی سے ملا کے چھوڑ دیا, باقی سب کو کینسل کر دیا. یہ سب چیزوں کا قیدا ہے معلوم ہے. بیعت تو اللہ کے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت. بیعت خلافت بھی تھی اور بیعت اطاعت بھی تھی, اطاعت کرنا دین میں, یہ بیعت تھی. اسی طرح سے چاروں خلفاء کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد جو ہے خلافت اور الگ ہو گئی, اور بادشاہت الگ ہوئی, خلافت الگ ہو گئی. تو ان اللہ کے دین کے بندوں نے دیکھا لوگوں کی اصلاح کون کرے بھائی, تو کیسا کرتے اللہ کے بیعت, اصلاح کیسا کرتے تھے, بیعت لے کرتے تھے. تو بیعت دینا شروع کر دیا. شوق پورا کرنے کے لیے اپنا بیعت لینے کا شوق بھی ان کو, میں بیعت لیتا ہوں, آؤ جی, ہمیں بیعت لیتے ہیں صاحب, ہمارے پاس بیعت شروع کریں گے. پہلے مولانا بیعت بند کرے تھے, بیعت لے رہے ہیں مولانا بھی ہمارے. بیعت کھیل ہے کیا ہے,
یہ اللہ کے رسول کی ایک سنت کو ادا کرنا ہے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے اس کی مناسب بول رہا ہوں میں آپ کو. فاستقم، آپ سیدھے چلیے. مستقیم کے معنی سیدھا، نہ ادھر ڈھلنا نہ ادھر ڈھلنا. اور اس کے اندر یہ کہ جو ہے اس پر قائم رہنا. دو باتیں ہیں. مستقیم کے معنی سیدھا رہنا اور اس پر قائم رہنا. تو دین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، نہ ادھر ڈھلے آدمی نہ ادھر ڈھلے. کما عمر جیسا آپ کو حکم دیا ویسے چلیے. تو اللہ کی سب سے بھاری آیت مجھ پر بولے. یہ آیت مجھ پر اتنی بھاری ہے تو اللہ کے رسول کے بعد سفید ہو گئے تھوڑے بات، بہت نہیں، گنے چنے بالے سے سفید آگے چلا گئے. تو صحابہ اللہ کے رسول شیبت نہیں، شیبت اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے. شیبت نہیں ہود ان وقت، مجھے سورہ ہود نے اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبت نہیں، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے اس کی بہنوں نے ایسی صورتوں نے جس میں اللہ جیسا اللہ آپ کو حکم دیا ویسا قائم رہی. کوئی معمولی حکم ہے کیا اللہ کے اوپر کوئی قائم رہ سکتا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا. جس طرح آپ کو حکم ہوا راہ دین پر مستقیم رہیے، اور وہ لوگ بھی جو ہے مستقیم رہیں جو آپ سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آئے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولا تطغوا. طغا کے معنی طغیان نہیں کہتے ہیں. اب دریا جو بہتا رہتا ہے ایسا ہے، دریا کا پاٹ ہوتا ہے، پاٹ سے باہر پانی آتا ہے اس کو طغیان نہیں بولتے. کنارہ جو ہوتا ہے دریا کنارہ ہوتا ہے ایسا، ادھر ایک ادھر کنارہ ہوتا ہے، پانی وہ کنارے سے باہر آ گیا تو طغیان نہیں بولتے. یہ طغیان نہیں ہے جس کے اندر. طغیان ایک بات بازو کی بستیاں کھیت سب برباد ہو گیا. تو پانی آئے تو ایسا ہو رہا ہے. تو دین سے باہر نکلے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب دین برباد. یہ دنیا برباد ہوتی ہے، دین برباد ہوتا ہے طغیان آنے کے بعد. استقامت کے معنی سیدھا رہنے کے ہیں، کسی طرف ذرا سا جھکاؤ ظاہر نہ ہو. ظاہر کے کام آسان نہیں ہے. کسی لوہے پتھر کو ایک انجینئر کھڑا کر سکتا ہے؟ بالکل سے کھڑا سکتا ہے، لوہا پتھر کھڑا کر سکتا ہے. لیکن جو متحرک انسان ہے، دیکھیے انسان کیسا ہے، دل دماغ سب بدلتا رہتا ہے، خیالات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. اس کو قائم رکھنا کتنا مشکل ہے. اللہ کے وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام میں ہر حال میں مستقیم رہنے کا حکم دیا. ہر حال میں ہر کام کے اندر. اس کے معنی کیا ہیں؟ اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے معاشرت کے اندر، اور اپنے کمانے دھمانے معاش کے اندر، کسب میں، اور اس کی آمد اور صرف میں، تمام بابوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اسی کے اندر رہے، اس سے باہر نہ نکلے. خالی استقامت کرو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن پورا دین اس کے اندر آ گیا. جو حدود شریعت نے مقرر کی ہیں اس کے اندر ہے. اب دیکھیے اللہ کے وسلم جو ہے جس طرح سے حدود کے اندر تھے، تو ایک صحابی آئے، بولے کیا حالت ہے تمہاری؟ یہاں سے گیا جب برابر روزے رکھنا. بولے نہیں ایسا مت رکھو، میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی. دیکھا کبھی پوری رات اللہ کے نہیں جائے گی. مان پوری رات آپ نے کبھی نہیں جائے گی. سوتے بھی تھے اللہ کے رسول، جاگتے بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، روزے چھوڑتے بھی تھے، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتے تھے. جو میرے طریقے پر نہیں ہے وہ میری سنت سے نہیں، بلے سمین نہیں. جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. دنیا میں جتنی گمراہیاں اور خرابیاں ہیں سب اسی استقامت سے ہٹ جانے سے آئی. عقائد میں استقامت نہ رہے تو کیا ہوتا معلوم نہیں. جو عقیدہ صحیح ہے اس سے آدمی ہٹ جائے گا تو آدمی شرک میں بدعت میں مبتلا ہو جائے گا. دیکھو نا شرک بدعت کتنا پھیلا ہوا ہے. اولیاء اللہ کو نہیں مانتا کہ جی اولیاء اللہ کو مانو. مانتے نہیں اولیاء اللہ کو. کیا ماننا ہے؟ کیا اولیاء اللہ کیا مانو گے تو اللہ ماننا. دوسرا کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے جنہوں کیا الگ الگ بیٹھے نہیں کہ ارے اولیاء اللہ کو ماننا تو کیا ماننا بتاؤ. یہ سوال ہم ان کو کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کیا مانو گے تم لوگ؟ اللہ مانو گے نا تم لوگ؟ غلط. نیک انسان مانو بس. اتنا سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی توہین مت کرو، ان کی عبادت کرو. ہمیں کریں تم ان کی عبادت مت کرو. ان کی تعظیم وہ نہ کرو جو اللہ کی تعظیم کر رہا ہے. عقائد کے اندر استقامت نہ رہے تو کفر و شرک تک نوبت پہنچتی. گزشتہ مرتبہ آپ کو سنایا تھا میں شرک و بدعت کا جو ہے وہ موضوع پر کتابیں ہی نہیں. حفاظات کون سی کتابیں ہماری سے؟ پانچ محاضرات. آپ کی کتاب ان کو دیا اور مانگیں گے. اس کا سنایا تھا میں آپ لوگوں کو
کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر جو ہے، ہندوستان تو شرک کی کان ہے، یاد رکھو. جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر، خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے، پتھر کی مورتی میں تو سمجھا کہ خدا ہے. علامہ اقبال جو ہے، جو شاعر ہیں ہمارے، ایک زمانہ ان کا ویسا وطن پرستی کی شاعری تھی ان کی، ایک زمانے کے اندر وطن پرستی کی شاعری ہے ان کے اندر، سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا، یہ تو ہے نا ان کا شعر، سب پڑھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو جب ان پر اسلامیت غالب آ گئی تو کہا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے سارا جہاں ہمارا، یہ بھی کہا آگے سے. شاعر میں ارتقا ہو رہا تھا، ایولیوشن ہو رہا تھا. وہ جو فکری طور پر وہ وہاں تھے اس وقت. اس کے بعد جب فکری طور پر ڈیولپمنٹ ہو گیا تو کہا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے سارا جہاں ہمارا. ہر ملک ملک ماست، کہ ہر ملک ملک خدا ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، ہمارا کوئی ملک نہیں، یاد رکھو. نہیں پیدا ہوئے ٹھیک ہے، پیدا اس لیے ملک ہے، ہر ملک ہمارا ملک، کیونکہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے. ہمارے ذکر کہتے ہیں ہر ملک ملک ماست، کہ ہر ملک ملک خدا ماست. ہم کہاں ہندوستان کو پڑھ کے بیٹھے ہوئے، چلو وہاں لے گئے اللہ وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، مسلمان صاحب دنیا میں پھیلے گے نہیں. کیا ان کو معلوم نہیں تھا مکہ کی عظمت کیا ہے، مدینہ کی عظمت کیا، معلوم تھا کہ نہیں؟ وہ لوگ چھوڑ کر گئے نہیں، صحابہ کرام، لیکن جاؤ بس، جاؤ بس. جہاں جہاں جا رہے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول کو جو ہے مکہ اتنا پسند نہیں تھا. ساری بستیوں تو مجھے محبوب ہے، اگر مجھے لوگ نہ نکلتا، میں نہیں نکلتا تھا. اللہ کے فرما رہے تھے مدینہ، مکہ چھوڑ مدینہ چلے گا اللہ کے رسول. تو یہاں جو ہے ہندوستان جو ہے شرک کی کان ہے، معلوم ہے نہیں؟ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے. یہاں ایک چیز پوچھی جا رہی ہے، معلوم ہے کیا چیز پوچھتے ہیں؟ دیکھ رہے ہندوستان کے لوگ آزائے تناسل کی کوشش کرتے ہیں. وہ دیکھ کیسے کیسے کے لنک کیا ہے، سوچو کوئی ہے کہ کچھ نہیں ہے، جانور فلاں وہ یہ انتہائی درجے کی جو ہے کیا کہنا ہے، بس ذہنی طور پر اتنا ان کا ڈیگریڈیشن ہوا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو استقامت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے. ہاں، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم. ہنگامہ اٹھایا لوگوں نے، بدعتی لوگوں نے. حدیث ہے بھائی، اپنے رب کی بات کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو. کس کو بھائی فرمانا؟ اپنے آپ کو بھائی فرمانا اللہ کے رسول نے. سب صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے، ایک اونٹ آیا، آ کے اللہ کے رسول سجدہ کر دیا. اللہ کے رسول یہ اونٹ کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کریں؟ اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے اعبدوا ربکم، عبادت تو اپنے رب کی کرو، واکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی تعظیم کیا کرو. بس میرا اکرام کرو، میری تعظیم کرو، میری عبادت مت کرو. سجدہ کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. معلوم؟ تو عبادت الگ ہے، تعظیم الگ ہے. تو انہوں نے، ان لوگوں نے جو ہے، جو اعتدال سے ہٹ گئے، استقامت پر قائم نہیں رہے عقیدے کے اندر، کیا کر دیا انہوں نے؟ دیکھیں سب کیا درگاہیں بنی ہوئی ہیں. 1,80,40,000 انبیاء کرام، کہ 25,000 ہیں، 40,000 ہیں، کہ 2 لاکھ بھی لکھا، 2 لاکھ کی روایتیں. تو سب سے بڑے انبیاء کرام ہیں، سب کے مزارات ہوتے تو کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ بتائیے کتنے درگاہیں بنتی، کیا آپ سوچو. اس کے بعد صحابہ کرام، انبیاء کرام سے بڑا تھا صحابہ کرام. صحابہ کرام بھی آپ جو خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول، آخری خطبہ کتنے تھے؟ 1 لاکھ صحیح تھے. 1 لاکھ کسی نے 25,000 لکھا ہے، 1,30,000 لکھا ہے، 1.5 لاکھ صحابہ کرام لکھے تھے. اگر سب کے مزارات بنتے تو کیا ہوتا تھا بتائیے؟ صحابہ سے کم درجے کے لوگ اتنا بولیں گے تو ان کے درجہ گرانے نہیں بولا میں تو، اولیاء تو صحابہ کے کم درجے میں کیوں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء اللہ، ان کے مزارات بنے ہیں اور پرستش ہو رہی ہے. صرف مزارات بنی نہیں بلکہ باقاعدہ پرستش ہو رہی ہے ان کی. میں کہہ رہا ہوں یہ ہے استقامت سے ہٹ جانا، یہ غلو فی الدین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے لا تطغوا، تم حد سے مت بڑھو. بدعات سے شروع کر کفر شرک تک نوبت پہنچتی ہے. اللہ کی توحید، اس کے صفات کے متعلق جو صحیح عقیدہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس میں افراط و تفریط کتنی نیک نیت سے کی جائے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں صاحب ان کو عزت کرنا کرو، لیکن حد سے گزر جاؤ گے تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جائے گے، بدعت میں مبتلا ہو جاؤ گے. انبیاء السلام کی عظمت محبت کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں. اس میں کمی کرنے والے کو مستحق رہتے. معلوم کہ انبیاء کرام کی توہین کرنا کفر ہے. معلوم ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا، توہین کرنے والا کافر ہو جائے گا. سمجھا؟ لیکن ان کو خدا نہیں بنائے گا. ان کا جو مقام ہے وہی رکھے گا، ان کی عبادت نہیں کرے گا، ان کو سجدہ نہیں کرے گا، ان سے دعا نہیں کرے گا. معلوم ہے ان میں کمی کرنے والوں کو گستاخ جانتے ہیں. ان میں زیادتی کرنے والوں نے
ان کے مقام کو بڑھانے والوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا. دونوں چیزیں غلط ہیں, نہ ان کو کمی کرو نہ بڑھاؤ. تو یہ یہود و نصارہ نے کر دیا اپنے انبیاء کرام کے ساتھ. تو ہم تو انبیاء کرام سے نہیں کر رہے, لیکن کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اولیاء کے ساتھ کر رہے ہیں. سب پاورز دیکھیں, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, ماں بابا مالک ریحان ان کی عطا مالک ریحان بابا ریحان, یا مولا مشکل کشا, دیکھیے اپنے اس پر لکھا ہوا ہے. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے. کوئی مصیبت پڑے تو اللہ کی مشکل دور کرنے والا ہے. یمسسکل بضر فلا کاشف لہ الا ایہ, اللہ کوئی مصیبت پڑے, مصیبت کو اللہ سے کوئی دور کرنے والا نہیں تمہارا. اور کوئی بھلائی تم کو اللہ پہنچانا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. معلوم ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ ہی کی مدد عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کتنی غلط بات ہے. تو بنیادی طور پر جو ہے یہاں سب کچھ پورا غلط کر, بنیادی طور پر غلط ہے چیزیں. کتنے لوگ کر رہے ہیں, انہوں کر رہے ہیں, انہوں سجادے کیا کرو, سجادے کا کام ہمارے لیے یہ ہے کیا اوتھینٹک ہے کیا ہمارے لیے؟ سجادے صاحب جو بڑے بڑے داڑھے والے ہیں, بڑے بڑے خاندان والے, کیا کرنا بڑے خاندان کے والے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تو بڑے پجاری تھے, بت پرست بھی تھے, بت گر بھی تھے, کیا کرنا؟ بت پرست بھی تھے, دعوت دی باپ کو. قرآن میں اتباع باپ کو بول رہے ہیں, اے میرے باپ, اے میرے باپ, اے میرے باپ, اے میرے ابا, اے میرے ابا. نہیں مانے, بس چلا گیا, جو تمہارا باپ جہنم ہی. اللہ نے فرمایا استغفار کرتے رہے باپ کے لیے. نہیں وہ کافر ہو مرا ہے تو استغفار نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ نے بول رہے, بس چپ بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. ابراہیم سے اللہ کو دوست بنا لیا, یہ نہیں فرما رہا ہے اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا ہے. کس پر؟ توحید کی بنیاد پر. جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا, کیا فرماتا اللہ؟ حنیفم وما کان من المشرکین, وہ حنیف تھا, یکسو اللہ کی بندی کرنے والا تھا, شرک سے بچنے والا تھا. وہ ایسے تھے, ان کا باپ ایسے تھے, کیا کر سکتے ہیں؟ باپ کرے تو کرنا چاہیے, 15 لے کر کرنا, بڑے لوگ کرے تو اتنا شرک پھیلا ہوا ہے 15 تو نہیں کر سکتے. تو یہ ہندوستان شرک کی کان ہے. جو مذہب یہاں آ گیا, جین مت ہے, بدھ مت ہے, جتنے مذہب یہاں آ گئے سب شرک میں مبتلا ہو گئے. ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں شرک کا, معلوم ہے؟ جین مت بدھ میں خدا کا کوئی تصور نہیں ان کے پاس, معلوم ہے؟ کیا ایک فلاسفی ہے, سم ٹائپ آف, جو ہے گوتم بدھ نے اور جو ہے مہاویر نے, انہوں نے ایک طرح کی فلاسفی پیش کی. دین ان کے پاس کیا نہیں, وہی کے ذریعے سے دین آتا ہے. دین کہاں ہے ان کے پاس؟ سم سارٹ آف فلاسفی دے ہیو پریزنٹڈ. دین کا کوئی نہیں. دین کے لیے پہلے انسان کو خدا کے بارے میں تصور پیش کرے, انسان کے بارے میں پیش کرے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. بس لگے رہو, اپنے آپ کو تپسیا کرو, مٹا دو, فلاں کرو, چلے ان کے پاس. پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیں بنا لی گئی, جگہ جگہ پوجا ہو رہی ہے. دیکھو گوتم بدھ کی ہے, مہاویر کی ہے, بس. اس کے بعد جو لوگ لیڈر بن جاتے ہیں انہوں کچھ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, انہیں تھوڑا اضافہ کرتا ہے, انہیں بس ایک نئی شکل بن جاتی ہے. دین ان کا ہے ہی نہیں, بلکہ تھوڑی یہ فلاسفی ہے, معلوم ہے؟ ہندو مذہب کا تو کوئی مذہب ہے نہیں, معلوم ہے نا آپ کو؟ ہندو مذہب کے بارے میں پڑھ کر دیکھو, کوئی خاص مذہب کو ہندو مذہب نہیں کہا گیا. تو یہ لوگ جو بت پرست ہیں وہ ہیں, یہ ہیں ہر طرح کی چیز پرست کرنے والے لوگ. جس میں طاقت دیکھی, جس میں خوبصورتی دیکھی, جس میں خوبی دیکھی, اس کو پرست شروع کر دیا. بس جس میں کوئی خوبی نظر ہے اس کو پرست کرنا شروع کر دیا. سانپ کی پرست کیا, سانپ کیا ڈسنے والا ہے, دیکھیں کہ سانپ کیوں ہے ایسا, ڈسنے والا سانپ ہے, اس کو کر. بندر کی پرست کرتے ہیں, کیا 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 جائے. یہود و نصارہ اسی گمراہ کے اندر مبتلا ہو گئے. عبادت و تقرب کے جو طریقے اللہ کے رسول نے مقرر کیے ہیں, اس میں کوتاہی سے انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو طریقہ جس طریقے, میں اب بار بار چیلنج دے رہا ہوں, کوئی جو فاتحہ دلانے والی کی دنیا ہے, کبھی اللہ کے لیے ایک مرتبہ الفاتحہ کہتا بتاؤ بھائی, میں بھی دلا دوں پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ پوری زندگی کے اندر الفاتحہ کر کے آپ بولیں گے, بتاؤ. فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں سب تمہارے, پتہ نہیں پڑھتے نہیں جی, تھوڑے کہاں ہے بتا, ایک مرتبہ اللہ کے لیے کرے تو بتاؤ بس. کہاں کہاں کا پڑھ رہا ہے, نکاح میں فتح پڑھا, وہاں کون مرے رہے, اللہ کے بندے. الفاتحہ کیسے کیسے لوگ لائے جاتے ہیں, کیسے کیسے, کیا کرنا چاہیے. عجیب حال ہے امت کا. حضرت علامہ مولانا کہتے ہیں, حضرت علامہ مولانا کی کوئی قدر ہی نہیں رہی. حضرت علامہ مولانا 4 آیتیں سے نہیں پڑھ سکتا حضرت علامہ مولانا, اور اس کو سجل جو ہے, سجل لام پر تشدید ہے, وہ جیم پر تشدید ہے, سجل سجل کا سجل. تسجید کیا عوام کو معلوم ہوتی کہ تجھے معلوم ہوتی بات, تو علامہ مولانا ہے نا. ولد کہتے ہیں, قاسم صاحب
ولد نبی صاحب ہے, ولد لفظ نہیں ہے کوئی اللہ کے بندے, تو کیا تجھے اتنی بڑی ڈگری کون دی تھی, ڈگری چھین لینا, کیا عجیب حال ہے. سجادہ فلاں حضرت علامہ مولانا, پھر ڈگریاں آگے پیچھے, کہ جہالت کتنی عام ہے, جہالت اتنی عام ہے تو لوگ پہچانتے نہیں. یہاں آنے کے بعد آپ کو پرکھ ہوگی انشاءاللہ, اس لیے بلا رہا ہوں آپ آؤ ذرا سنو. ہمارے استاد جو ہم کو پڑھائے تھے وہ ہر ایک جا کے مولویوں سے تم پوچھ جاؤ. اچھا دکھتا نہیں, بچے تھے کرے, لیکن بعد میں ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے, کسی کی توجہ نہ دو, وہ آتا ہے تو آنے دو, نہ آیا تو پڑھنے دو, کیا کریں گے. آج بھی یہی حال ہے, آج بھی یہی حال ہے, معلوم ہے نہیں. وہ طبقے کا سجل لام پر قرآن میں لفظ ہے, وہ لفظ کیا بھی بہت مشکل ہے, کہاں سے نہیں, قرآن میں لفظ دفتر, سجل دفتر کے معنی. ولد نہیں, ولدے, ولدن ہے لڑکا, بولتے ولدن, بولتے ولدن معلوم. پھر اس کے بعد جو ہے مبلغ ہے, مبلغ تو 5786 مبلغ کہتے ہیں, مبلغ ہے تبلیغ کرنے والا, مبلغ ہے پہنچنے والا وہاں تک. تو انگلش میں لکھتے ہیں ناٹ ایکسیڈنگ, لکھتے ہیں دیکھو اتنے لکھ کر بورڈ لکھا ہے 1 لاکھ, ناٹ ایکسیڈنگ 1 لاکھ, 1,01,000 یہ مانے مبلغ مانے پہنچنے والا, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اس کے بعد آگے نہیں, 1 لاکھ بعد لاکھ کے سامنے, اس لیے انہوں کیا لکھ رہے ہیں, ناٹ ایکسیڈنگ 1,01,000. تو مبلغ ہے لفظ. یہ 3 ایسے الفاظ ہیں جو عوام کو نہیں آتے نہیں ہے. یہ حضرت علامہ مولانا کو آنا چاہیے تھا نا. کیا کروں میں, اتنا افسوس ہوتا ہے, یہ جہالت ہے ہمارے پاس. اب ان سے آپ امید کرتے ہیں کچھ دین صحیح سمجھائیں گے, آپ کو دین کے مسائل صحیح آئیں گے لوگوں کو, کہ ان کی نماز درست ہوگی, ان کا عقیدہ درست ہوگا, کیا درست ہوگا. یہ تو فاتحہ پڑھ کے کرتے ہیں, سامنے بنا وہ جو ہے کٹا بنا, شرک کا کٹا بنا, سامنے بیٹھ کے بنا, ایسے لوگ ہیں, سب لوگ کیا کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو لے کے, کبھی اچھی امید کر سکتے ہیں بتائیے. عبادت کے جو طریقے, عقیدے کی بات ہوئی, عبادت کے جو طریقے اللہ کے رسول نے بتائیں اسی پر قائم رہو. اس میں کمی زیادتی سے انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے گا, چاہے بڑی نیک نیتی کیوں کرتا رہے. نیک نیتی برے کام کو اچھا نہیں بنا سکتی, یاد رکھو. نیک نیتی اچھے اعمال کے اندر ہے, مباح کام کے اندر نیک نیتی, یاد رکھو. برے کام کو نیک نیتی اچھا نہیں بنا سکتی. چوری کر کے لوگوں کو خرچ کرتا ہوں, چوری رہے گی, گناہ ہوگا اس کو, اور وہ خراب کرنے ثواب نہیں ملے گا. یاد رکھو. آپ کھانا کھا رہے ہیں, مباح ہے, جائز طریقے سے آپ نے کمایا, کھا رہے ہیں, اور یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کی مجھے توفیق ہو جائے, آپ کو ثواب ملے گا. معلوم بیوی سے مل رہا ہے آدمی, اس لیے وہ فی بُزِ احدکم صدقہ, تمہارا بیوی سے ملنا بھی نیکی ہے.